اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس کے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، اجلا آرائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ میرے برادر محتشم استاذ العلماء حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی محمد زبیر قادری صاحب، میرے میزبانان گرامی، برادر عزیز جناب محمد آصف صدیق صاحب، جناب کاشف صدیق صاحب، جملہ مہمانان گرامی، علماء کرام، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، میں تقریباً 1 مہینہ کے قریب سفر میں رہا، اور سفر کی وجہ سے نزلے زکام کھانسی کے اثر میں رہا۔ اس کی وجہ سے پھر جب پاکستان واپس حاضر ہوا ہوں تو اردو میں کہتے ہیں سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے، یعنی کیفیت یہ ہے کہ حد کن فکاں سے گزر گئے، حد لا مکاں سے گزر گئے، تیری جستجو میں خبر نہیں ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ یہ اپنی اپنی ہیں منزلیں، یہ اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی بام تک نہ پہنچ سکے، کوئی کہکشاں سے گزر گئے۔
اس لیے اسی حالت اور کیفیت میں مجھے یہاں بھی ٹیڑھے سفر، اس کی وجہ سے سرائکی زبان کے 4 فکرے ہیں، وہ آپ کو میری کیفیت بتائیں گے۔ سرائکی میں کہتے ہیں کہ ساڑے بیٹ تے غربت چھا گئی۔ ڈیرہ غازی خان آلے نہ سمجھن تے لاہور آلے دے پیو نو سمجھ نہیں آؤ۔ ساڑے بیٹ تے غربت چھا گئی ہے، اساں پتن دیاں چھاہیں بیچ نہیں تھے، اساں لئی لانی۔ ہو سکتا ہے میرے ڈیرہ غازی خان کی برگر فیملی کو بھی یہ سمجھنا ہے، یہاں کے بھی بابے ہی سمجھیں گے۔ اساں لئی لانی تے بور سبھے، اساں لئی لانی تے بور سبھے، اساں کانے کاہیں ویچ دیتے۔ تے ساڑی حالت ہونے ہے کہ ساڑے مال وکاگن منڈیاں تے، ساڑے مال وکاگن منڈیاں تے، اساں بندروں لاہیں ویچ دیتے۔ تو اتفاق سے آصف صاحب آپ کا ہی نام بیچ میں آ گیا ہے کہ تو آصف ونگا ہون گھینا ہے، تو آصف ونگا ہون گھین آئی، اساں کداں دیا باہیں ویچ دیتی۔ تو اس حالت میں بھی میں نے الحمدللہ سفر کیا اور رکتا چلتا میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ عنوان گفتگو آپ سن چکے کہ سیدہ کائنات ہے۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن مجید کی ایک مختصر سورت کا سہارا لیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ قرآن کی ہر سورت کا کوئی شان نزول ہوتا ہے، وجہ نزول ہوتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے علماء کرام شان نزول کی بڑی اہمیت رکھتے ہیں کہ اگر شان نزول کا پتہ چل جائے تو قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ میرے بے نیاز کریم رب نے میرے نبی کو بیٹیاں بھی دیں اور بیٹے بھی دیں۔ اب حکمتیں اس کی وہ جانتا ہے، بیٹے دیتا رہا، دے دے کے واپس لیتا رہا۔ عجیب بات ہے نا؟ حالانکہ میرے نبی کو بیٹوں کی زیادہ ضرورت تھی، جس کے دشمن بہت زیادہ ہوں اسے زیادہ مضبوط بازوؤں کی ضرورت ہوتی، جس کے ذمے بڑا کام لگایا جائے اسے ٹیم بھی اچھی دی جائے۔ لیکن یہ تو مولانا روم والی بات ہے، وہ کہتے ہیں کسی بندے کو کہا جائے کہ آپ بہترین ہاکی کھیلیں مگر میدان کون سا، اسے کنویں میں اتار دیا جائے اور ہاکی پکڑا دی جائے چاہے کھیلو، وہ کہے گا یہ چنگا کھیل ہے۔ کھوے چ اتارتے آدھے ہون سر پھڑواواں یا ہاکی چاواں۔ دیا بیٹے ضرورت تھی بیٹوں کی، دشمنوں کو 18 20 بیٹے، اور دشمن منہ کھول کے کہنے لگے ہمارا نام رہے گا کیونکہ ہماری نسل باقی ہے۔
اور حضور کے لیے لفظ کہا کہ محمد تو ابتر ہو گیا، جس کی نسل ہی ختم ہو گئی، بیٹا ایک نہیں بیٹیاں غیروں کے گھروں میں چلی جائیں گی، نہ نام رہے گا، نہ دین رہے گا، نہ اسلام رہے گا، نہ پیغام رہے گا، ذکر ختم ہو جائے گا، یاد ختم ہو جائے گی، کون پھر ان کا نام لے گا؟ اللہ میرے نبی کو بیٹیاں دیتا رہا، بیٹیاں زندہ رہیں، بیٹے دیتا رہا دے دے کے، اردو میں کہتے ہیں جانا ہوتا ہے تو پھر بزم میں آتے کیوں ہو؟ واپس ہی لینا تو پھر دے دے کیوں جی؟ پہلے ہی سے کچھ نہ دو، یہ دے کے وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے ہی کسی کو لقمہ تر مت کھلاؤ، کسی کے منہ میں لقمہ تر ڈال کے کھینچ لینا یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اب اللہ کی حکمتیں اللہ جانے، جب اس نے میرے نبی کے ذمے تو لگا دی کل کائنات، اور صرف کائنات نہیں ذمے لگائی، کائنات پوری ذمے لگا کے آگے کیا کہا؟ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہے اشد وطئا واقوم قیلا۔ ایک تو بیٹے لے لیے، تو پھر جیسے پچھلے نبی کسی کو ایک تحصیل دے دی، کسی کو ضلع دے دیا، کسی کو گن کے امتی دیے، تو میرے نبی کو بھی پھر گن کے 5 امتی دے دے۔ لیکن کہا نا، الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ہر صورت وچ یار دا جلوہ کیا اسمان زمین، فرمایا میں بھی ان لیمیٹڈ تو بھی ان لیمیٹڈ، نہ حد تیری نہ حد میری، یہ ساری خلقت میری امت بنا دی تیری۔ اب کل کائنات دے کے قبلہ علامہ صاحب وہ فارسی کا شعر ہے کہ درمیانے قار دریا تختہ بندم کردائی، باز می گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش۔ پہلے میں نو پھڑ کے پھٹے تے بنی آئی، پھٹے تے بن کے پھٹے نو وہ دریائے سندھ دی سیڑھ وچ سٹے آئی، موج دے وچ اتو ناز نالہ دے خیال کری مطلب کوئی تریڑا شیڑات پوی نہیں سمجھ آ رہا۔ اے انجیے تو انہوں اتھے بٹھا کے بندہ خیال رکھے مطلب سردی لگی، اتو رضی بھی چھک گھنے، اتو اے جڑی چادر پہ بڑے اے بھی چھک گھنے تے کوٹی شوٹی بھی لہا گھنے، بلا کہ دھیان رکھی مطلب سردی لگی۔ بے نیازی ہے کہ نہیں؟ بیٹے دے کے لے لیے، اپنے بگانے بنا دی۔ کس شہر میں ہم اہل محبت نکل آئے، سب لوگ لیے سنگ ملامت نکل آئے۔ سگا چچا نکیلے پتھر لے کر ڈھونڈتا پھرتا تھا، جہاں حضور کو کھڑے پاتا ظالم سیدھے پتھر نہیں نکیلے پتھر مارتا یا چہرے پہ یا پاؤں کے اوپر، اور حضور کا چہرے سے خون بہتا، پاؤں نالین مبارک خون سے بھر جاتے، مارنے والے غیر نہ تھے اپنے،
دوست تو اپنے تھے، اپنے ہی تھے ناصر، جو میرے گھر پہ میرے گھر کی اینٹیں برسا گئے۔ فقط اس بات پر دشمن بنی ہے گردش دوراں کہ چھیڑا کیوں تیری زلفوں کا افسانہ۔ خونے نہ کردائم کسیرا نہ کشتائم، جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائم۔ ساری کائنات اٹھا کے کاندھوں پہ دھر دی۔ آگے یہ بھی کوئی حوصلے والی ہستی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تھے، جب ان کو کہا نا اذهب الى فرعون، انہوں نے کہا پہلے میرا کام کر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اور پھر نامینیٹ کر کے ہارون انجیے نواز شریف آ کے میرے شہباز شریف نو وزیر اعظم بنا، میری دھی نو وزیر اعلیٰ بنا، جرنل ایتھے آ۔ شکر ہے تو انہوں سمجھ نہیں آئے۔ ہارون اخشدد بہی ازری واشرکہ فی امری کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ رب آکھیا فرعون دے کول جا، آگے سونا تے جلالی پیغمبر تے اولو العزم نبی، اس نے کہا پہلے میرا کم کر، پہلے چھاتی ذرا چوڑی کرنا، رب اشرح لی ویسر لی امری، تے اوکھا نہ کریں سیدھا۔ حضرت صاحب طلباء بڑے تیز ہوندے تے نقاد ہوندے، اے بھی استاد دی اولاد ہوندے۔ یسر لی امری، کم میرا ذرا آسان رکھیں، واحلل عقدۃ من لسانی، زبان وچ چس بھی رکھیں۔ سارے اے تے معاف کریا، اے سارے ایک کم موجودہ زرداری تے شہباز شریف والے، سارا حلوہ پکا کے سانو کھوائیا، ڈنڈا تو چلائیا۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور آگے کہا یفقہوا قولی، ایک گل تے میں کرنی ہے، سمجھانا تو ہے، تے کلا شلا بھی میں کوئی نہیں جانا۔ وجعل لی وزیرا، میں نو ایک وزیر بھی دے۔ وجعل لی وزیر دا معنی ہوندے بوجھ چکے، میں کلا بوجھ چھوج نہیں چاہونا، میں نہیں جاونا 6 لاکھ بندے نال نہ مراد دے۔ وجعل لی وزیرم، اور وزیر بھی دے لیکن میرے خاندان چو دیمی، کتے دوسری قوم چو نہیں لینے۔ ہے گل کہ نہیں؟ تسی ان ڈیرہ غازی خانے چی بہنے لاہور نہیں جانا، میرا وزیر دے تے میرے ہی قبیلے تے خاندان تے گھر دے۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، تے آکھیا متا تانو سمجھنا پی آوے، ہارون جیڑا میرا بھرا ہے نا، ہارون مینو ہارون وزیر دے، ہارون اخی جیڑا میرا بھرا ہے، تے اے خالی نبی نہیں تے وزیر نہیں دینا، اشدد بہی ازری، اے ذرا میری کمر شمر دی مضبوطی دا میری بیک بون بنے، میرا بھائی دے وزیر بنا، اور خالی وزیر بھی نہیں، انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے جان۔ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہارون اخی اشدد بہی ازری، آگے پھر کہا واشرکہ فی امری، وزیر بھی بنا، میرا بھائی بنا، میری بیک بون کو مضبوط کرنے والا بنا۔ کمال سوال کر دیا، کہا انہوں نبی بھی بنا۔ کمال نہیں ہو گیا؟ اشرکہ فی امری، تے ہون میرے ذمہ لا۔ کیا ناز اٹھانے والا ہے، اس نے کہا چل تیرے سر بھی دیتا، ساز بھی دیتا، آواز بھی دیتا، بھرا بھی دیتا، وزیر بھی بنایا تے نبی بھی بنایا، ہون تا ٹرو اذهبا، دونوں جاؤ، دونوں جاؤ، لیکن پھر طریقہ بھی بتایا، قولا لہو قولا لینا،
میرے ہاتھ جوڑ کے مولانا اور شاگردان مولانا، یہ لفظ میرے رب نے حضرت موسیٰ حضرت ہارون دونوں کو کہے، اور جا کس کے پاس رہے ہیں؟ اس دور کے انتہائی ناہنجار غدار خدا، انتہائی نامعقول کم وقت آدمی کے پاس رب بھیج رہا ہے، لیکن بھیجتے بھیجتے بات کرنے کا طریقہ خود بتا رہا ہے، تاکہ آنے والوں کو بھی پتا چلے کہ بات کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن پڑھنے والے جو اپنے آپ کو علامہ، مولانا، دائی یا فلاں جماعت کا رکن سمجھے، ان کو سلیقہ آئے کہ بات اپنوں سے نہیں دشمن سے بات کیسے کرنی ہے۔ آئے ہائے، قولا لہو قولا لینا، فرمایا حضرت موسیٰ جناب ہارون دونوں جاؤ، لیکن جب فرعون وقت کے سامنے جانا تو سختی تشدد سے کام نہ لینا، درست خو نہ بننا، تند خو نہ بننا، منہ پہ 12 بجا کے اتھے تے ہر دوجے بندے دے منہ تے، خصوصاً جنہوں کرسی تے بٹھاؤ تے انہیں تے رگڑا کاڑی دینا، رکھے بلا دے رکھے بلا دے پھکے۔ خواجہ غلام فرید صاحب دیا چیکاں نکلیا، انہیں کہ ملا مارن سخت ستامن، گجھڑے راز دا بھید نہ پامن، بے واسی شو دے ہیں مجبور، ملا پٹھڑے، آخر کوئی چوٹ لگی ہونی ہے تے حضرت دی چیک نکلی ہونی، ملا پٹھڑے مانے کر دے، درس حدیث آیات خبر دے، صرف صدا تے تھے مغرور۔ فقیر جو آپ علامہ تھے، بہت بڑے علامہ تھے آپ، لیکن یہ جو چیخیں نکل رہی ہیں فرید کے سینے سے، سمجھ لے آواز آ رہی ہے مدینے سے۔ اب تو ذرا سی مزاج کے خلاف بات کر دو، صبح سویرے منہ اندھیرے، نکے نکے بٹیرے۔ میں آج ملتان ٹھہرا، مجھے ایک علامہ صاحب نے کہا کہ میں نے ایک بڑے علامہ صاحب کو ٹیلی فون کیا، پہلے تو وہ بیچارہ بولا نہیں، میں نے کہا بول دے کیوں نہ ہو؟ انہیں آکھیا پہلا ٹیلی فون ہے جڑا مندے تے گال تو بغیر آیا ہے۔ نہیں سمجھے؟ انہیں آکھیا تو کوئی جرم کمایا ہے؟ انہیں آکھیا جرم کیا کمایا ہے؟ اے صرف جماعت نو سمجھایا ہے، نارا انج نہیں انج لائی دا ہے، پھر انہاں جڑا میرا حشر کیتا ہے۔ اے نکے نکے بٹیرے ہن الفتوہ مل فتوہ چل فتوہ، ہن چیکاں نہ نکلن فقیران دیا، ملا نہیں کہیں کار دے، چھیوے نہ جانے نہیں یار دے۔ 10 سال پڑھ گئے، پڑھ کے وڑ گئے، حالانکہ ان کو 10 سال پڑھانا تھا، پھر 10 سال ان کی تربیت کرنی تھی کہ بولنا کیسے ہے، اور ناراض بھی نہ ہونا، رب حضرت موسیٰ و ہارون کو نبوت دے کے بھی پڑھا رہا ہے۔ جب انہیں ضرورت ہے، مجھے تو زیادہ ضرورت ہے۔ قولا لہو قولا لینا، میرا موسیٰ تیرا بھی دشمن ہے، انہو عدو لی وعدو لک، ہے مشترک دشمن، تیرا بھی دشمن تے میرا بھی دشمن، پر اساں دشمنہ نال بھی گل جدوں کیتی ہے پیار نال کیتی ہے۔ حضرت صاحب قاسمی کا شعر ہے کہ مجھ کو دشمن کے ارادوں پہ بھی پیار آتا ہے۔ اردو تے تو انہوں سمجھا سریکی آندھی ہے تے اردو بھی آندھی ہے۔ مجھ کو دشمن کے ارادوں پہ بھی پیار آتا ہے، کیوں تیری الفت نے محبت میری عادت کر دی۔ ہائے 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 ہائے، اوہ تیری الفت نے محبت میری عادت کر دی۔
تیرے نال پیار پا بیٹھے ہاں انج دا سلسلہ لا بیٹھے ہاں ہون تے تیرے نال پیار پایا پھر سنو نفرت بھولی گئی. رابعہ بصری سے پوچھا گیا تھا شیطان پہ لعنت کرنی کیسی ہے؟ اس نے کہا یار کے درود نام سے فرصت ملی اس کا بھی سوچوں گی. نہیں سمجھ آئی؟ ہائے ہائے ہائے. خاتون جنت کی اولاد میں سے میرے امام حسین کا لخت جگر امام زین العابدین مسجد سے نکلے. یہ چھوٹا آدمی ہے، نبی کا سجادہ نشین، مولا علی کا سجادہ نشین، امام حسن کا سجادہ نشین، امام حسین کا سجادہ نشین، مدینے کا سجادہ نشین، کربلا کا سجادہ نشین، نجف اشرف کا سجادہ نشین. اتنا بڑا پیر، اتنا بڑا فقیر، یہ جتنے پیر ہیں اس در کی خاک بھی نہیں. جس کا نام علی زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے. نہ اتنا بڑا عالم اب تک پیدا ہوا، نہ اتنا بڑا ولی، نہ زاہد، نہ متقی پیدا ہوا. حضرت امام زین العابدین اور مریدوں کی بھی کمی، شاگردوں کی بھی کمی، پیار کرنے والوں کی بھی کمی نہ تھی. مسجد نبی والی مسجد، اپنے نانے کی مسجد، دادے کی مسجد، بابے کی مسجد سے نکلے پیچھے. اور یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے جب نبی پاک کی آل کا کوئی فرد نکلتا تھا لوگ رش کا یہ عالم ہوتا تھا، جوتے چٹک چٹک کے ٹوٹ جاتے تھے. ایک جھلک دیکھنے کو دنیا ترستی تھی. شان کا یہ عالم. اور یاد رکھیں وقت کے بڑے بڑے بادشاہ ادھر آتے اور امام زین العابدین سر جھکائے ادھر آتے. بادشاہوں کو کوئی گھاس بھی نہ ڈالتا، نظر اٹھا کے کوئی ترچھی نظر سے بھی نہیں تکتا تھا. اسی لیے کہتے ہیں تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری دنیا کون دیکھے گا، تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری دنیا کون دیکھے گا. تمہیں میلے میں سب دیکھیں گے، میلہ کون دیکھے گا. ہائے ہائے. تمہیں میلے میں سب دیکھیں گے، میلہ کون دیکھے گا. اس شان کا بندہ ہے، مسجد سے نکلا ہے. اور یاد رکھو اللہ والوں کے محب بھی بڑے ہوتے ہیں، مبغض بھی، موذی بھی بڑے ہوتے ہیں، ادب والے بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ناک چڑھے بھی کھڑے ہوتے ہیں. ایک بدبخت بد نصیب آیا اور میرے امام کے قریب آیا. آتے ہی تلخ جملہ جسے آپ گالی کہتے ہیں، خفیف جملہ میرے امام کے سامنے کا، ایک دوسرا تیسرا. لوگ بڑھے کے گردن سے دبوچے، نکالے اس کی زبان منہ سے، لیکن سید کا ہاتھ ایسے آ. اسے کوئی کچھ نہ کہے. اب سمندر، یہ ہے حوصلے کا سمندر، ثبات کا سمندر، سب کچھ سینے کے اندر. یہ ہے رسول کا کلندر. آپ نے ایسے اس کی طرح، کیونکہ عادت تھی کہ آپ کا سر نیچے رہتا، ایسے اس کی طرف دیکھا کہ تو نے مسلسل 3-4 گالیاں مجھے نکالی تھی، اگر نہ روکتا تو ایک ایک بوٹی بھی نہ آتی. ایسے دیکھ کے اب سنیں خاتون جنت کی اولاد کیسی ہوتی. ایسے دیکھ کے فرمایا کہ دوست تو نے جو کچھ مجھے کہا، تو نے جو کچھ مجھے کہا، اگر میں ایسا ہی ہوں
تو اللہ مجھے معاف کرے. غور کرنا. تو نے جو کچھ مجھے کہا اگر میں ایسا ہی ہوں اللہ مجھے معاف کرے. اگر تو نے جو کہا میں ویسا نہیں ہوں تو اللہ تجھے معاف کرے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. بلیا ہوں پھر فقیران دی گل. بلیا عاشق ہویوں رب دا. بلیا عاشق ہویوں رب دا تے ملامت ہوئی لاکھ. عشق کے نتیجے پھر یہی ہوتے ہیں. بلیا عاشق ہویوں رب دا تے ملامت ہوئی لاکھ. لوکی تینوں کافر کافر آکھ دے. لوکی تینوں کافر کافر آکھ دے تے تو بھی جے میری برادری ہوئے تے جوابے بن دے تو بھی کافر کافر آکھ. لیکن تو فقیر ہے تو ایج نہیں آکھنا تو عاشق ہے تے میں کی آکھاں. بلیا عاشق ہویوں رب دا تے ملامت ہوئی لاکھ. لوکی تینوں کافر کافر آکھ دے تے تو آہو آہو. جی مولانا ہے حوصلہ. اتھے تے میں رات نو تقریر کیتی سویرے سارے سپیکر کھول گئے بندے اتھے ہی رول گئے. ایک ہی تو کھول گئے. ہائے ہائے یہ کیا پڑھے ہیں بیچارے. کیا پڑھایا انہیں. کس نے پڑھایا انہیں. یہ پڑھے ہیں کہ جاہل. خیر بات دائیں بائیں نہ نکل جائے. میرے رب نے ایک قوم بخشی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. ایک قوم بنی اسرائیل. انہوں نے شرط رکھ دی اے وی دے اے وی دے اے وی دے اے وی دے وزیر بھی دے نبی بھی دے. اللہ نے بھی کمال کیا. اے بھی نہیں آکھا ہے قد بھی چورین دے انہیں کہ سارے لے پر کچھ کر صحیح. او ٹر پہ تے ادھے دیتی آواز یا ایوہ المدثر قم فانذر. انہیں ایک گل بھی نہیں کیتی اے دے بلکہ انہیں آکھا اے لے. نہیں سمجھ آئی. عمر بھی لے عثمان بھی لے علی لے مسیت وچ لے اے بدر لے احد وچ لے. یہ حمزہ تیرے حوالے علی تیرے حوالے عمر تیرے حوالے حسین تیرے حوالے حسن تیرے حوالے. مجھے گردش فلک سے نہیں احتجاج کوئی. متاع جان و دل ہے تیری زلف کے حوالے. فرق سمجھ آ رہا ہے. ہائے ہائے. اصل میں نکلنے لگا تھا. میرا پروگرام یہی تھا کہ میں صرف سیدہ کی بات کروں. وہ آصف صاحب کانج انجدہ پھوکا لایا نال تسبیح نو ہی وگایا وہ اثر آیا. اس واسطے انہوں نے کہا نبی پاک کی بھی تعریف کرنی ہے صحابہ کی بھی کرنی ہے اہل بیت کی بھی کرنی ہے. میں آکھا جلسہ ایک تے فرمائشاں چار. اس کو کہتے ہیں نالے چوپڑیاں تے نالے چار چار. لین دین والے انہوں نے کہا ایک جلسہ کرایا. انہوں نے یہ نہیں سمجھنا جو چار آلہ موضوع. سبحان اللہ. دیکھا میرے نبی کا حوصلہ. پوری کائنات اٹھا کے میرے نبی کے کاندھے پہ دھر دی. میرے فرید کی آواز آئی
آپ فرماتے ہیں عشق دا بار اٹھایا ہر ایک، عشق دا بار اٹھایا